مایوسی ہوئی. میں اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں خوشحال خان خٹک تو اسی علاقے کا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج خوشحال خان خٹک کی اس جنریشن میں جس ہم سب بلانگ کرتے ہیں, کہیں اس جنریشن میں مایوسی تو نہیں پھیل رہی؟ اگر خوشحال خان خٹک کے دور میں مایوسی کی وجہ سے ان کی جنگ ہوئی تو ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا. We have to think about it کہ کیا آج کل پشتونوں میں بالخصوص اس خطے میں مایوسی تو نہیں ہے؟ یہ آواز میں یہاں سے اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مایوسی کے نتیجے میں پھر جنگ ہوتی ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں مایوسی کی وجہ ہے. آج پختون سیما جو ہے اس پر آگ لگی ہوئی ہے, خواہ بلو ہو, پارا چنار ہو, نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ہو, باجبڑ ہو, ایک آگ لگی ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں تصور کی آنکھ سے کہ ہمارے جو پشتون نوجوان ہیں ان میں مایوسی کا عنصر اب پایا جاتا ہے. ان کی آنکھوں میں مجھے مایوسی نظر آتی ہے. جب کبھی ہم بات کرتے ہیں جنگ کی, پھر ہم بات کرتے ہیں خفیہ مذاکرات کی انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم جنگ کی بات کرتے ہیں. کبھی ہم ضرب عضب کی بات کرتے ہیں تو کبھی ان کے آئیڈیولوجیکل ساتھیوں کی افغانستان میں آنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. کبھی ہم مہاجرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انصار ہیں, تم مہاجر ہو. اور پھر ہم انہی مہاجرین کو کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر یہاں سے نکلو, اور کوئی کنسلٹیشن نہ ہو, کوئی بات نہ ہو. اور ایسا کئی مثالیں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پشتونوں کی آنکھوں میں بالخصوص نوجوانوں میں مجھے مایوسی نظر آ رہی ہے. اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اس موضوع پر بھی اسی حال میں, اسی دربار حال میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک سیمینار کا اہتمام کریں. میری جناب گورنر صاحب دوسری تجویز آپ کے سامنے یہ ہے, اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ تجاویز آپ دے دیں, کہ اس سیمینار کے علاوہ شاید آپ اسی حال میں پاکستان کے دانشوروں اور اہل قلم کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دانشوروں اور اہل قلم کو بھی بلائیں. علامہ اقبال شاعر پاکستان ہے اور خوشحال خان خٹک شاعر افغانستان ہے. آئی تھنک دس از ٹائم کہ آپ ان کو بلا کر ان سب کو یہاں اکٹھا بٹھا کے اور پیپل ٹو پیپل, انٹلیکچوئل ٹو انٹلیکچوئل, شاعر ٹو شاعر, ادیب ٹو ادیب ان کی بات کرا دیں اسی ہال میں بیٹھ کر. شاید کوئی بہتری کا نتیجہ نکل سکے. ہم ایک سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ بن گئے ہیں. ہم دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو سیکیورٹی کی سطح پر بات کرتے ہیں. Let us convert, let us have a dialogue between the intellectuals, between the ordinary people, not between the generals and the generals. Let us talk intellectual. اور یہ فیصل کریم ٹوڈی صاحب آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. آپ فیڈریشن کے نمائندے بھی ہو اور آپ اس طرح سے جو ہے تو فیڈریشن کی بھی آپ خدمت کر سکیں گے جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں. اینڈ آئی شوڈ آلسو لائک ٹو سی کہ یہ جو خوشحال خان خٹک کو اس کی ترویج کے لیے ضروری ہے, یہاں ایک بڑے اچھے تجویز آئی تھی کہ ان کی انگریزی میں ترجمہ وہ ابھی تک نہیں ہوا. اگر یہ علامہ اقبال یہ تو بھلا ہو ان انگریزوں کا جنہوں نے 1862 میں خوشحال خان خٹک کے کوئی تقریباً 100 نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کیا, اور علامہ اقبال نے انہی ترجمے سے بعد میں 1928 میں دکن کرانیکل میں یا اسی طرح کسی پرچے میں مضمون لکھا خوشحال خان خٹک پر,
اور اس نے سے کہا کہ اگر کاش مجھے یہ پشتو آتی تو میں خود ان کا ترجمہ کرتا. یہ ان کو اس وقت پتہ لگا جب انگریز نے ان کا ترجمہ انگریزی میں کیا تھا. تو if we have to take the message of خوشحال خان far and wide, تو اردو میں ترجمے ہیں, پشتو میں بڑی لکھائی ہوئی ہے, انگریزی میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور ہمیں بڑا تعجب ہوا, یہ جو 1928 میں علامہ اقبال کا مضمون تھا, یہ بہت عرصے تک پاکستان جب بنا تو یہ منظر عام پر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ کا حصہ تھا. جس طرح قائد اعظم کی تقریر 11 اگست 1947 کی غائب کر دی گئی تھی, کیونکہ سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ترویج ہو, اس کی اشاعت ہو. میں سمجھتا ہوں, میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن علامہ اقبال کا یہ مضمون خوشحال خان خٹک کے بارے میں 1928 کا لکھا ہوا, شاید وہ بھی ایک لمبے عرصے تک نظروں سے اوجھل رہا, کیونکہ the centrist mindset in Pakistan does not want to encourage. ہم نے سنا ہے مضبوط مرکز, اور شاید وہ فلسفی جو ہے ابھی تک چل رہی ہے 18ویں آئینی ترمیم کے باوجود. تو یہ میری چند گزارشات تھی, وقت بہت ہو چکا ہے, but I just wanted to place before you, Governor Sahab, these 3 suggestions, which if you think over it in leisure, it might develop into something of value. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں.